وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کو اپنے اندر موت کی علامات نظر آئیں تو چند کام اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں. دیکھیں بہت اہمیت کا حامل مسئلہ ہے, اس کو توجہ سے سنیے گا اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں. اچھا, اب علامتیں نظر آئیں. بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس صرف 3 مہینے ہیں یا 6 مہینے ہیں. اندازہ ہو گیا کہ اب ایک ایسی بیماری میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اب مہلت نہیں ہے یا کم ہے, یا کسی بھی اور علامتوں کے اعتبار سے بعض چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب میری موت قریب ہے. کچھ ایسے خواب آ رہے ہیں آپ کو, یا اور کسی وجہ سے بالآخر آپ کو اس قسم کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کب مرنے والے ہیں. تو ایسی صورت میں کچھ چیزیں انسان پر واجب ہو جاتی ہیں کہ وہ انجام دے. میں بڑے آرام سے ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں. دیکھیں یہ مسائل وصیت کے بہت کم معاشرے میں بیان کیے جاتے ہیں اور ہمارا معاشرہ ان مسائل سے تقریباً بے نیاز و عاری ہے. تو کیونکہ کم سنے جانے والے مسائل ہیں, اس لیے میں بہت آرام سے ان کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں یہ مسائل آ جائیں. کچھ چیزیں انسان پر واجب ہو جاتی ہیں علامت موت کو اپنے اندر پانے کے بعد. پہلی چیز, اگر آپ کے پاس کسی کی کچھ امانتیں پڑی ہوں تو 2 میں سے کوئی ایک کام آپ پر واجب ہے. یا تو آپ ان امانتوں کو مالک تک پہنچا دیں, ایک. دوسری چیز, یا ان افراد کو پیغام پہنچائیں کہ بھائی اپنی امانتیں لے کر جاؤ, ہو سکتا ہے میری زندگی میرے ساتھ وفا نہ کرے, تو اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چل جاؤں آ کے اپنی امانتیں لے جاؤں. تو ان 2 میں سے کوئی ایک کام, یا پیغام پہنچا دیں یا خود امانتوں کو ان تک واپس پہنچا دیں. یہ ایک چیز, یہ واجب ہو جاتا ہے انسان پر. ایک. دوسری چیز, اگر اس کی گردن پر کچھ قرضے وغیرہ ہیں تو اسے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میرے قرضے میرے بعد ادا کر دیے جائیں گے, چاہے وصیت ہی کے ذریعے اور وصیتوں پر گواہ بنا کر ہی اس کو یہ اطمینان حاصل ہوتا ہو, تو پھر یہ کرنا ضروری ہو جائے گا کسی بھی طریقے سے. یا مثلا فرض کریں کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اولاد ایسی ہے کہ جو بہت دیندار ہے, سمجھدار ہے, آپ نے اس کو بتا دیا کہ بھائی اتنے قرضے میری گردن پر ہیں اور آپ کو اطمینان ہے کہ یہ قرضے میرے ادا کروا دے گا. خلاصہ کوئی بھی طریقے سے آپ کو یہ اطمینان حاصل کرنا ہے کہ قرضے واپس کر دیے جائیں گے, چاہے یہ اطمینان آپ کو وصیت کرنے کے ذریعے سے اور اس وصیت پر گواہ بنانے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہو. اچھا, یہ قرضے واپس کر دیے جائیں گے کا اطمینان حاصل کرنا 3 صورتوں میں ضروری ہے. ایک, کہ جو قرضے آپ کے اوپر ہیں ابھی ان کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ وقت ادائیگی سے پہلے ہی فوت کر جائیں گے. ایک. دوسرا, وقت تو پورا ہو چکا ہے مگر قرض خواہ نے خود ابھی مطالبہ نہیں کیا. میں نے زید سے 2 لاکھ روپے لیے ہوئے تھے 5 مہینے کے لیے, 5 مہینے پورے ہو چکے ہیں اور میں 1 ہفتے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا, لیکن اس زید نے ابھی تک اس 5 مہینے گزرنے کے باوجود 2 لاکھ کا مطالبہ نہیں کیا. تو اس صورت میں بھی میرے پر واجب ہو جائے گا کہ میں یہ اطمینان حاصل کروں کہ یہ اس کو دے دیے جائیں گے. تیسری صورت یہ ہے کہ ابھی میرے پاس اتنے, یعنی ہو سکتا ہے وقت بھی آ چکا ہو سکتا ہے وہ مطالبہ بھی کرو, لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں کہ میں قرضے ادا کروں. تو ان تینوں صورتوں میں اسے یہ کام کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے
کہ اس کو قرضہ واپس کر دیا، اس کے قرضے واپس مرنے کے بعد واپس کر دیے جائیں گے۔ اب چاہے یہ اطمینان حاصل کرنا وصیت کر کے اور وصیت کے اوپر گواہ بنانے ہی کے ذریعے آتا ہو تو یہ کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ ورنہ اگر یہ تین صورتیں نہ ہوں، مثلا میرے پاس پیسہ بھی ہے، قرضے کا وقت بھی آ چکا ہے یا وقت آ چکا ہے اور اس نے مطالبہ بھی کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں تو چاہے موت کا خوف ہو موت کا خوف نہ ہو، میرے پہ واجب ہے کہ میں قرضہ واپس کروں۔ یہ بھی ایک مشکل ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے لوگ لیتے ہوئے تو بڑے خوشی خوشی لے لیتے ہیں، لیکن دیتے ہوئے ان کو موت آتی ہے۔ اب سب ایسے نہیں ہوں گے یقیناً، لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی دینے کی دل نہیں رکھتے کہ قرضہ واپس کریں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ یہ بعض کنڈیشنوں میں تو ان کے لیے جائز بھی نہیں ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، دینے پہ قادر ہیں آپ، تو ویسے ہی آپ کے اوپر قرضے کو ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر آپ ٹال مٹول کریں گے تو آپ حرام کر رہے ہیں۔ حتیٰ اگر آپ نماز شروع کر چکے ہیں اور قرض کو آپ کے لیے بعض کنڈیشن میں قرض کو آتا ہے اور آپ سے آ کے مطالبہ کرتا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز چھوڑ کر پہلے قرضہ ادا کریں، البتہ اپنی سرٹن شرائط کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم قرضے لے تو لیتے ہیں لیکن دیتے وقت دینے کی جرت نہیں کرتے ہیں، تو یہ خود ایک جائز کام نہیں ہوگا بعض کنڈیشنز میں۔ بس یہ ہو گئی دوسری چیز جو واجب ہو گئی۔ تیسری چیز جو علامت موت دیکھنے کے بعد میرے اوپر واجب ہے وہ یہ ہے کہ اگر حقوق شرعیہ میرے اوپر ہیں، مثلا کوئی خمس ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی رد مظالم ہیں کہ جن کو پلٹانا چاہیے مجھے، تو ان کی وصیت کرنا اس صورت میں واجب ہو جائے گا کہ جب میرے پاس مال نہ ہو، ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک ہفتے میں مر جاؤں گا اور خمس میری گردن پر ہے، زکوٰۃ میری گردن پر ہے، لوگوں کے حقوق میری گردن پر ہیں، کسی کی دیت دینی ہے تو کسی کی مثلا فرض کریں مسالت کی تھی تو اس کو مسالت کا مال دینا ہے وغیرہ وغیرہ، کسی کا کرایہ باقی ہے میری گردن پر، تو ایسی صورت میں پھر میرے لیے واجب ہے کہ میں وصیت کروں کہ یہ ساری چیزیں میری گردن پر ہیں جو مجھے ادا کرنی ہیں۔ تو اگر مال نہیں ہے تو وصیت کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی ایسا مال بھی نہ ہو لیکن اگر امکان ہو، مثلا فرض کریں مجھے پتا ہے کہ مال تو نہیں ہے میرے پاس لیکن میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ دار یہ کام کر دیں گے، تب بھی وصیت واجب نہیں ہوگی۔ تو وصیت اس وقت واجب ہوگی جب نہ مال ہو اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے بارے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد تبرعاً یعنی اپنے پاس سے اپنی جیب سے خدا کی خاطر میرے قرضوں کو میرے حقوق کو میرے اوپر سے اتار دے گا۔ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو وصیت کرنا واجب ہے، لیکن اگر مال ہے تو چاہے علامتیں ہوں یا موت کی یا نہ ہو، میرے پہ واجب ہے کہ میں ان چیزوں کو ادا کروں۔ خمس واجب ہونے کے بعد ڈیلے نہیں کر سکتا، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ڈیلے نہیں کر سکتا، کسی کا حق اگر میری گردن پر ہے تو مجھے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، درست؟ تو بس یعنی اگر یہ دو صورتیں نہ بنتی ہوں، یعنی مال ہے میرے پاس، تو پھر میرے پر واجب ہے چاہے علامتیں نہ بھی آئیں موت کی، مجھ پر واجب ہے کہ میں ان حقوق شرعیہ کو ادا کروں۔ یہ ہو گئی تین چیزیں۔ چوتھی چیز جو میرے اوپر واجب ہے پھر اطمینان حاصل کرنا ہے کہ میرے گردن پر جو واجبات ہیں جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے کفارے وغیرہ ہیں، وہ میرے مرنے کے بعد ادا کر دیے جائیں گے، چاہے وصیت کی وجہ سے ہی یہ اطمینان ہو اس کو۔ اگر اس کے پاس مال ہے تب یا یہ احتمال معتدن بے، احتمال معتدن بے یعنی ایسا احتمال کہ جو قابل اہمیت ہو، جس کو اہمیت دیتے ہوں عقلاء،
ایسا احتمال دیتا ہو کہ کوئی شخص خود سے اس کی طرف سے ان چیزوں کو ادا کروا دے گا، تو اس کے لیے وصیت واجب ہے، اور بعض اوقات بتا دینا کافی ہو جاتا ہے۔ مثلا وصیت نہیں کرے، مثلا بڑے بیٹے کو بتا دے کہ بھئی میرے اوپر یہ واجبات ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ بڑا بیٹا جو ہے وہ کر دے گا، دیندار بچہ ہے، تو پھر اس صورت میں وصیت واجب نہیں ہوگی۔ یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، اگر میں نے کسی کو قرضے وغیرہ دیے ہوئے ہیں یا کہیں مال کو چھپا کے لاکر واکر میں یا کسی کے پاس سنبھال کے چھپا کے رکھا ہوا ہے گھر والوں سے، تو پانچویں چیز جو موت کی علامتیں دیکھنے کے بعد مجھ پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے بارے میں گھر والوں کو خبر دوں تاکہ ان کا حق ضائع نہ ہو۔ اگر ان کا حق ضائع ہوتا ہو تو پھر میرے اوپر ضروری ہے کہ میں وارثوں کو بتاؤں کہ بھئی میرا فلاں مال، اتنا مال فلاں صاحب نے اور اتنا مال ہاں اگر ایسا ہے کہ اس کی حق تلفی نہیں ہوتی، ان کا حق ضائع نہیں ہوتا ہو، مثلا فرض کریں جو مال اس کے پاس ہے اس نے کسی کو اسی کی وصیت کر دی کہ بھئی میرے اس مال کو یہاں پہ خرچ کر دینا، تو اس میں اور وہ 1/3 کے اندر ہو تو کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے، تو یہاں پہ پھر بتانا واجب نہیں ہے۔ بس یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو جب کسی کے اندر موت کی علامتیں نظر آ جائیں تو اس پر واجب ہے کہ یہ 5 کام اس کو کرنے ہوں گے۔ اب آپ نے غور کیا کہ اس میں 5 چیزوں میں سے بعض صورتوں میں اس کو وصیت کرنی ہے اگر وصیت کے بغیر کام نہیں بن رہا، اور بعض صورتوں میں نہیں وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر بتا بھی دے تو بھی کام چل جائے گا۔ لہذا یہ کہنا ذرا مشکل ہوگا کہ ان 5 صورتوں میں اس پہ واجب ہے کہ وہ وصیت ہی کرے۔